تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو بھی. یعنی مہر کا ترجمہ آپ سیل کر دیں تو پھر کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. مہر کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی اس میں بعض کا تشویش ہوتی ہے کہ یہ یعنی مہر آف سرٹیفیکیشن ہے یا کیا ہے. سیل کر دیں ترجمہ تو یعنی ون ورڈ از سفیشینٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. اب جب سیل ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فنکشن ختم ہو جاتا ہے. ہارٹ کا فنکشن کیا تھا؟ تعقل. تعقل سمجھتے ہیں؟ عقل سے ہے. عقل کی معنی ہے باندھنا. اللہ تعالیٰ کی کریشن کے 4 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے جمادات، دوسرا لیول ہے نباتات، تیسرا لیول ہے حیوانات، اور یہ سب ہیں انسان. کیا فرق ہے ان سب میں؟ دیکھیں نا، جمادات کو سٹڈی کرنے کا ماسٹر کون ہے؟ نیوٹن نے حرف آخر کہہ دیا ہے an object at rest will remain at rest, an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. لفظ ایکسٹرنل فورس کو، ایکسٹرنل کو ذرا انڈر لائن کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں نباتات کیا ہیں؟ دے گرو. ہوگی نا، انٹرنل فورس آ گئی. دے گرو. اگرچہ اکثر پلانٹ باڈیلی موو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال گرو تو کرتے ہیں. ان کی جڑ نیچے کی طرف پھیلتی ہے جا کر اور تنا اوپر چڑھ کر پھیلتا ہے. گروتھ ہو گیا. حیوانات میں بہت زیادہ موومنٹس ہیں آن دیئر اون، آگے پیچھے دائیں بائیں. ٹھیک ہے جی. اوپر نیچے جانور کرتے ہیں. پرندے بہت زیادہ یعنی ڈائریکشن میں موومنٹ کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن وہاں پھر ایک ان کے اندر شارٹ کمنگ ہے کہ وہ اپنی موومنٹس خاص طور پر جو ان کی خواہشات بیسڈ ہوتی ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے وداؤٹ این ایکسٹرنل فورس. اس کی ٹپیکل مثال میں دیا کرتا ہوں. جی سمجھ نہیں آیا؟ فزیکل آبجیکٹس، ڈیڈ میٹر جسے کہتے ہیں، جمود سے جمادات، یعنی جو موو نہیں کر سکتے خود. فزیکل آبجیکٹس اس کے لیے ایک بہترین لفظ ہے. تو جو ان کی خواہشات بیسڈ موومنٹس ہیں ان کے اوپر جانور کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. خواہشات کیا ہیں؟ بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس. ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب یہ جذبے ابھر جائیں جانوروں کے اندر اور ان جذبات کے ایکسپریشن کی کوئی صورت بھی خارج میں موجود ہو تو جانور کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان خواہشات کے پورا کرنے سے روک سکے. بھوک بھی لگی ہو اور اس کا کھانا، اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھ جنے میں پالی ہے، انہوں پتا ہے کہ روز گتاوے دی بالٹی التے جو توڑی تے پاندے ہو اور ٹیمپٹ کرے گی کہ میں رکھی کھاواں. حالانکہ انہوں پتا کہ نہیں کھان دینا میرے مالک نے، لیکن ان کو وقت نہیں ہوتا. یعنی یا تھپڑ مارو گے یا سوٹی مارو گے یا پرلے قلعے تے بنو گے. ایکسٹرنل فورس روک سکتی ہے، انٹرنل فورس نہیں روک سکتی. گھوڑا پیاسا ہو اور اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو
اور پانی گندا ہے، اس کا کوچوان اس کی باگ کھینچ لے گا پھر تو نہیں پیے گا. لیکن اگر پیاس بھی لگی ہے اور منہ تک پانی پہنچتا ہے یا پانی تک منہ پہنچتا ہے تو جانور پانی پیوے ہی پیوے. ٹھیک اسی طرح کسی جانور میں جنسی جذبہ ابھر آئے اور اس کا میٹ بھی اس کی دسترس میں ہو تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روک سکے. اس کی ٹپیکل مثال جو ہے وہ ایک خاص جانور جو گلیوں میں کرتا ہے، جانور بچے سوٹیاں مار رہا ہے جناب، بٹے مار رہا ہے، لیکن جذبہ ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں ڈنڈے ڈنڈے مار کے ویسے ہی دوڑا دینا تو بیچارے کی مجبوری ہے. لیکن اگر وہ ان کانٹیکٹ ہیں ود ایچ ادر تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکس سے روک سکیں. اسی طرح غصہ، جب غصہ آ جائے کسی جانور کو اور اس کی کیلکولیشن یہ کہے کہ میں ریٹیلیٹ کر کے بدلہ لے سکتا ہوں تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے بدلہ لینے سے روک سکے. ہاں ایکسٹرنلی اس کا مالک اس کی رسی کھینچ لے، اس کو پنجرے میں بند کر دے یا اس کی اپروچ میں نہ ہو تب تو ممکن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ جو صاحب ہے نا، ہی از دا ون جو پورا حیوان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے، سیکس بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، جنسی جذبہ بھی ہے، لیکن اپنے کنٹرول سے ان کو ایکسپریس کرتا ہے. انسان نو جو ضد آ جائے کہ بھوک لگی ہے پر تیرے گھروں نہیں کھانا، نہیں کھائے گا، مر جائے گا، کھائے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ ان چار چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک دماغ کا تعلق ہے وہ تو جانور کے پاس بھی ہے. شعور کی بات آپ کر رہے تھے نا، تو یو ہیو ٹو ڈیفائن شعور، ورنہ کیا بکری کے پاس شعور نہیں ہے؟ وہ اپنے مالک کو پہچانتی ہے. کتے کے پاس شعور نہیں ہے، بلی کے پاس شعور نہیں ہے، بھینس کے پاس شعور نہیں ہے. فرق کہاں ہے انسان میں اور حیوان میں؟ حیوان کو اپنی بنیادی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، انسان کو کنٹرول ہے. یہ جو ہے یعنی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی یہ عقل کی ڈیولپمنٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے عقل ایڈ کر دی اس میں، اور یہ عقل جو ہے یہ دل کا فنکشن ہے. یعنی وہ دل جو ہے ایک فزیکل آرگن کی حیثیت سے تو جانور کے پاس بھی ہے، لیکن انسان کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو ایک میٹک فزیکل حیثیت بھی دے دی. جیسے یعنی ان آرگینک سے جو آرگینک کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہی تھی نا. پہلے جب لائف کا آغاز نہیں تھا تو ان آرگینک تھا نا سب کچھ. اب اس میں جو آرگینک ہوتا ہے اس سے بالکل وہ چینج نہیں ہو جاتا. یعنی ان آرگینک سے جب کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ آرگینک ہو جاتا ہے اس میں چینج آتی ہے نا. ایسے ہی یہاں کیا ہوتا ہے، یعنی اس دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ یس سم تھنگ ڈفرینٹ از دیئر. دماغ جو ہے وہ اصل میں اس کا یعنی فنکشن ہے، فیصلہ وہاں ہوگا لیکن سارا جو ایکٹ ہے وہ دماغ کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے نا، لیکن فیصلہ یہاں ہوگا. یعنی تمام جو جذبات ہیں ان کا اوریجن یہی ہے. بھوک پیاس وہ اگرچہ باڈی کے فنکشنز ہیں، لیکن کھانا نہ کھانا اس کا فیصلہ یہیں سے ہونا ہے. اور محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، خوف کے جذبات، یہ سب جذبات جو ہیں ان کا تعلق بھی دل کے ساتھ.
دماغ جو ہے وہ اس کو تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, جہاں جو دل کی اپروچ ہے یہ بڑی سوئفٹ اپروچ ہے. اقبال نے کہا تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے, نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. وہاں عقل سے مراد جو ہے وہ دماغ کی سوچ ہے, لیکن قرآن مجید جو عقل سے مراد لیتا ہے وہ کیا ہے؟ باندھنے کی صلاحیت. یعنی عین قاف لام کا مادہ باندھنے کے لیے آتا ہے. اقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا. یعنی جب وہ اونٹ سے اترتا تھا اور اس کو چاہتا تھا کہ اونٹ کو کہ وہ بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا اگلا گھٹنا جو ہے وہ یوں باندھ دیتا تھا. اب جب گھٹنا کھل ہی نہیں سکے گا تو اونٹ کھڑا نہیں ہو سکے گا, کھڑا نہیں ہو سکے گا تو موو نہیں کر سکے گا. یا اگر بدو چاہتا کہ تھوڑا سا چر پھر لے لیکن دور نہ جائے تو ذرا لوز سی وہ دو ٹانگیں اس کی باندھ دیتا تھا کہ تاکہ بھاگ نہ سکے لیکن چر پھر لے. اس رسی کو اقال کہتے تھے. آج عرب بدو اونٹ پر سوار نہیں ہوتا, کیڈلیک اور مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے, لیکن آج بھی وہ جو ان کے رومال کے اوپر وہ خوبصورت سی رسیاں ہوتی ہیں وہ اقال ہی کہلاتی ہیں اور ان کا کوئی نام نہیں ہے. یہ تصویر کلیئر ہو گئی. اب دوسری تصویر, اب ہم انسان کو فوکس کرتے ہیں. انسان کے پاس تین, ایک اس کا کانشیس ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ہے دل, یہ دل صاحب ہے. ایک اس کا انکانشیس ہے, یہ اس کا نفس امارہ ہے. ایک اس کا سپر کانشیس ہے. یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ فرائیڈ کے ہیں. گندا آدمی ہے, مسجد میں اس کا ذکر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال یہ اس نے انسان کی جو شخصیت ہے اس کے یہ تین پہلو اس نے ٹھیک پہچانے ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے فنکشنز جو ہیں یہ دل ہی, اوور آل یہ دل ہی کے فنکشنز ہیں. اس لیے کہ روح بھی انسان کے قلب ہی کے اندر ودیت کی گئی ہے, اور یہ نفس جو ہے, یہ جذبات, بھوک کے, پیاس کے, یہ حیوانی جذبات جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ دل ہی کے اندر خودکشی پیدا کرتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے, بہت سیانہ ہے, کتاب لکھی ہوئی ہے اس نے پوری سیکس ڈسپلن پر, لیکن اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ بلعام بورا ہوگا. بلعام بورا قرآن مجید کا ایک کیریکٹر ہے, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. کہ انہیں ذرا پڑھ کر سناؤ قصہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا, یعنی تورات کا عالم تھا بہت بڑا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا یعنی گاؤن پہنایا جاتا ہے نا, جب کوئی گریجویٹ ہوتا ہے تو گاؤن پہنایا جاتا ہے, تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا ہی اسٹرپڈ آؤٹ آف اٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خلت اور گاؤن پہنایا تھا تورات کے علم کا, وہ اس میں سے باہر نکل آیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. علم جو ہے وہ تو دماغ کے اندر پڑا ہوا ہے نا سارا, لیکن یہ جنسی جذبہ کہاں سے ابھر آتا ہے؟ یہ تو آ جاتا ہے. آپ 100 فیصلہ کریں لیکن بھوک تو لگتی ہے, پیاس تو لگتی ہے, تو اس میں انسان کے کانشیس کو کوئی دخل نہیں ہوتا. یعنی حیوانیت کے جو دل پر اثرات ہوتے ہیں وہ یہ اس انکانشیس مائنڈ کے اندر تو ہر وقت ہیں موجود, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں انسان کے قلب کو. لیکن جو انسان کا قلب ہے, یعنی اس دل کے بھی آگے پھر تین ہیں. یہ تینوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ میٹا فزیکل اینٹیٹیز ہیں, ان میں سے فزیکل اینٹیٹی کوئی نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ہم اس وقت جو میٹا فزیکل ہارٹ ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں, اس میں فیصلہ فائنل جو ہے وہ یہیں سے ہوگا. انفلوئنس نیچے سے بھی آ رہا ہوگا اور انفلوئنس اوپر سے بھی آ رہا ہوگا. اب نیچے سے وہ کیا تھے؟ 4 انفلوئنس ہم نے نوٹ کیے نا, وہ کیا تھے؟ بھوک, پیاس,
سیکس اور غصہ. اوپر سے کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور نیکی اور بدی کی پہچان. یعنی آپ اپنے دل میں جھانکیں، آپ نے کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنا برا ہے اور دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے. دل میں لکھا ہوا ہے نا. حالانکہ آپ نے نہ اس پر کوئی کتاب پڑھی ہو، نہ ماں پیوں نے سمجھایا ہو، نہ کسی استاد نے بتایا ہو. تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ اصل میں روح کا جو روشنی ہے نا، وہ تو روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. تو وہ اندھیرے میں راستہ دکھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اب ان دونوں کے دو اثرات ہیں، اللہ کی محبت اور نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت. اب چار چیزیں جو ہیں وہ دل کو نیچے کھینچ رہی ہیں، حیوان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور چار چیزیں جو ہیں وہ اس کو فرشتہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. فیصلہ پھر کس کے پاس ہے؟ وہ اس کے. سر اس کا مطلب ہے کہ سپر کانشیس روح جو اللہ نے وہ نور ہے نا اللہ کا. نور کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. تو وہ آپ کو اندر ہی اندر سے گائیڈ کر رہی ہے. جی سمجھے نا بات؟ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مکھی کو نہیں کر رہا. یہ میں نے کیا ایکٹنگ کی آپ کے سامنے کہ کسی برائی کا خیال آتا ہے اندر سے ساتھ ہی دل کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی تو اندر جو ہے ہر وقت ایک جنگ جاری ہے. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے. ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر. تو یہ ہر وقت جو ہے ایک مسلسل جنگ جو ہے وہ انسان کے قلب کے اندر جاری ہے. نفسی امارہ نہ مارا گھر تو کیا تھا، بڑے کسی کو نہ مارا تو کیا مارا. اب دیکھیں نا بڑے چھوٹے چھوٹے بعض اشعار ہیں، جملے ہیں کہ جو معرفت کی انتہا ہیں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سمجھ جو ہے یہ برین کا فنکشن ہے نا، فیل کرنا دل کا فنکشن ہے. تو دل میں تو آتا ہے کین فیل یو بٹ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ یو. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ ہی کہاں رہا وہ. میری کمپریہنشن میں آ گیا، ہی از ناٹ گاڈ. تو اللہ تو وہی ہے کہ جو فیل ہو لیکن کمپریہینڈ نہ ہو سکے. اکبر الہ آبادی کے مقابلے میں اقبال میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجال کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری زمینیں نے آ. وہ اور ہے، وہ اور بات ہے لیکن اس سے قریب ہے، لیکن وہ دوسرا اینگل ہے. وہ اصل میں ایکسپلین کرتا ہے اس جذبے کو کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کے خدا ہیں ہمارے لیے بھی تو کوئی خدا بنا دینا. وہ ہے کہ ایسی ہمیں غیب چی ٹکرا ماری جانے ہیں نیرے چی سانے بھی سامنے کچھ بنا کے دکھا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سامری کا مدعا چل گیا. تو یہ چار چیزیں جو ہیں فیصلہ یہاں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی کہ جب آپ ادھر رخ کر لیتے ہیں، انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے یہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. اور جب آپ ادھر رخ کر لیتے ہیں
تو پھر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ہم عام لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں رہتے ہیں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. یہی ہے نا، جوش آیا ہے، ٹوپی پائی، فٹافٹ وضو کیتا تے 5 وقت نمازاں شروع کرتیاں جی، تے پھر جدوں ایک پٹھا کم کر لیا تو معلوم ہوا کہ پٹھے پاسے ٹر پے. وہ فیصلہ یہاں ہے. جاری ہے. من حرامی ہوتا ٹھیر. اگر من جو ہے وہ نیک ہو گیا تو پھر ستہ خیرہ، اور من جو ہے یہ حرامی ہو گیا تو پھر علم شلم کچھ نہیں. یعنی بڑے سے بڑا عالم وہ جھک مار کے آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ، عام آدمی جب وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ جائے گا. تو یہ اصل میں سارے کے سارے جو ہیں یہ دل کے، اور یہ اس کو فنکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید کا آپ کو ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ نے اس نقطے کو نہیں سمجھا کہ اصل چیز جو ہے فیصلہ کن انسان کی دل ہے. تو وہ دل کا نیک بننے کا فیصلہ بھی یہاں ہوگا دل میں، اور برے بننے کا فیصلہ بھی یہاں ہوگا. من یعنی اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچپن میں پڑھی تھیں، وہ حالی کی نظم مجھے یاد ہے 8ویں جماعت کی کتاب میں ہوتی تھی. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا مایا ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت مایا ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دن. یاد آئی نظم تنو؟ یہ 8ویں جماعت کی کتاب میں ہوتی سی، لیکن اس وقت جو ہے ان کو سمجھ کوئی نہیں سی آئی کہ من تن کی ہے. لیکن اب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں، اور انسان اصل میں تو کنٹرول جو ہے وہ وہیں سے ہو رہا ہے. من جو ہے اگر انسان کا وہ نیک ہو جاتا ہے تو بندہ سے نیک ہو جاتا ہے، اور من اگر جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر، یعنی اس کو یوں سمجھیں آپ کہ پہلا سٹیپ انسان نے کدھر اٹھایا. اگر تو اس طرف رخ کر لیا تو اس دروازے سے نکلے گا، اور اگر اس دروازے سے رخ کر لیا تو ادھر جائے گا. اصل جو فیصلہ کرنا ہے وہ پہلا قدم ہے کہ اس نے کدھر اٹھایا. مولانا اصلاحی صاحب نے اس کو یوں کہا ہے کہ نیکی کا بھی ایک خاندان ہے، برائی کا بھی ایک خاندان ہے. اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو وہ نیکی اپنی بہنوں کو اور کزنوں کو ساتھ لے آئے گی، اور اگر آپ ایک برائی کریں گے تو وہ برائی بھی اکیلی نہیں آئے گی، پھر اب اپنی بہنوں اور کزنوں کو ساتھ لے کے آئے گی. اس میں یہ جو مہر والا ہے یہ مطلب یہ نہیں ہوا تھا، دل میں ہم چلے گئے تھے، لیکن جو مہر والا تھا کہ کس طرح ان کے دل مہر کا انگریزی میں ترجمہ کریں آپ؟ سیل. کلیئر ہو گیا؟ تو جب سیل ہو جائے تو فنکشن بند ہو جاتا ہے نا اس کا. دل سیل ہو گیا کہ دل کا فنکشن بند ہو گیا، اور کان سیل ہو گئے تو کان کا فنکشن بند ہو گیا. Now they can't hear and they can't reflect. وہ جو دل کا ریفلیکشن ہے وہ نہیں کر سکتے. یعنی دوسرے لفظوں میں they can't hear, they can't realize. اس لیے کہ سوچنا جو ہے وہ دماغ کا فنکشن ہے، ریئلائز کرنا کس کا فنکشن ہے؟ وہ دل کا فنکشن. انفر کرنا، ریئلائز کرنا، فیل کرنا، ڈرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، یہ سب کس کے فنکشن ہے؟ دل کے فنکشن. دماغ تو ایک اس کا آپریٹر ہے نا. فیصلہ دل کرے گا، اب وہ دماغ کو کہے گا کرو. اب دماغ اس کے لیے پلان کرے گا، ویز اینڈ مینز جو ہے وہ تلاش کرے گا، راستے نکالے گا. Where there is a will, there is a way. اصل چیز کیا ہے؟ ول. ول کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ دل میں پیدا ہوتا ہے. وہ گیا نا، ختم ہو گیا بس. پھر یہ کانٹ ڈو. دماغ جو ہے وہ یعنی دل پر حاوی ہو گیا انکانشیس. تو اب آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انسٹرکشن کس سے لے رہا ہوگا؟ انکانشیس سے. لہذا ساری کی ساری حیوانیت جو ہے اس کو پلان کر رہا ہوگا دماغ.
لیکن ہوگا تھرو دل ہی. دل کا اپنا فنکشن ختم ہو گیا. اب دل جو ہے وہ پورا کا پورا کس نے اوور پاور کر لیا؟ انکانشیس نے. تو اب انکانشیس کی جو ڈیزائرز آ رہی ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کیا ہو رہی ہیں؟ دل کے تھرو پاس ہو رہی ہیں. دل کا اپنا فنکشن سیز ہو چکا ہے اور وہی جو ہے حرکتیں انسان کا جسم دماغ کے تھرو کر رہا ہے. دیٹس آل. سننا اصل میں یہاں پر سننا اور جو دیکھنا ہے وہ بھی ان آنکھوں اور ان کانوں کا سننا مراد نہیں ہے. دل کی آنکھوں کا سننا اور دل کی کانوں کا سننا ہے، دیکھنا ہے. دل کی آنکھوں کا دیکھنا اور دل کے کانوں کا سننا ہے. یعنی بظاہر دے ہیئر کرنے میں دل کا ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ بات آپ کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ کون ہے. یو لو ہم اور یو ہیٹ ہم ہوتا نا. یعنی آپ اس سے باہر نکل کر نہ کچھ سنتے ہیں اور اس سے باہر نکل کر نہ آپ دیکھتے ہیں. تو یہ سننا اور یہ دیکھنا جو ہے یہ دل کا سننا اور دیکھنا ہے، یہ ان آنکھوں کا سننا اور دیکھنا نہیں ہے. اس کی وضاحت انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. تو اس سے بہت واضح ہو گیا کہ یہاں دل کا دیکھنا مراد ہے، وہ ان آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آنکھ تو اس میں ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنے والی چیز ہے نا. یہ جائے گا دماغ میں، اب یہ دماغ کے تھرو جو ہے اپروول لے گا جا کے دل سے. لیکن اگر دل جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کی تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی. اور اگر دل کے اندر وہ کھب گیا ہے تو ساری توجہ ہی ادھر ہوگی. یہ اس میں دل کا رول ہے. تو اصل جو فیصلہ کن ہے وہ سب کا سب دل ہی ہے. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی، در خاک کے تو یک جلوہ نور است نہ دیدی، شنیدن دیگر آموز دیگر آموز. آسان سی فارسی ہے. دم چیست کیا چیز ہے؟ پیام است، یہ ایک پیغام ہے. شنیدی نہ شنیدی، سنا کہ نہیں سنا؟ در خاک کے تو یک جلوہ نور است نہ دیدی، تمہاری اس خاک کے اندر ایک جلوہ نور ہے، وہ روح. تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ شنیدن دیگر آموز، اور قسم کا سننا سیکھو اور قسم کا دیکھنا سیکھو. دل کی آنکھ سے دیکھو اور دل کے کان سے سنو.